اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کی یہ عزاداریاں، یہ پرساداریاں خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس معرکہ حق و باطل میں اہل حق بن کر اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معرکہ حق و باطل ازل سے ہے اور حق و باطل کی نبرد آزمائی ابد تک جاری رہے گی۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ حق کا وجود ہے اور حق کا نہ ہونا یہ باطل ہے۔ اہل حق، چونکہ حق اللہ ہے، حق من اللہ ہے اور حق الی اللہ ہے، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ حق ہے اور جو اس کے مقابل میں ہے وہ باطل ہے۔ تو حق کی معرفت ضروری ہے حق کو اپنانے کے لیے، اور اہل حق تبھی بنتے ہیں کہ جب حق کو اپنا لینے کے بعد حق کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اور حق کا دفاع کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ حق کو قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، یہی لوگ اہل حق قرار پاتے ہیں کہ اس کے لیے بڑی ہی تاکید اور شدت کے ساتھ خداوند عالم نے تقاضا فرمایا ہے کہ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ یہاں پہ کافی زیادہ تاکیدیں لگائی ہیں خداوند عالم نے، اس اعلان میں بہت زیادہ ہی شدت اختیار کی گئی ہے۔ سب سے پہلا کلمہ ہے قل، کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہی رسالت ہے، منصب ہی پیغمبری ہے، تو آپ ہر حکم جو اللہ کی طرف سے آئے گا اس کو یقیناً پہنچائیں گے، تو پھر قل کہنا یہ اس میں تاکید کا سبب ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں بہت بات کو لمبا کر دوں۔ اعظکم، کہ تم کو نصیحت کرتا ہوں، وعظ کرتا ہوں، اور ظاہر ہے عام بات اور وعظ میں بہت فرق ہے۔ بواحدۃ، کہ ایک ہی میری نصیحت ہے۔ اتنی تاکیدیں لگا کر جو بات بیان کی، جو اعلان بیان کیا، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ اللہ کے لیے قیام کرو۔ اگرچہ مثنی کا مطلب ہوتا ہے مل کر، جماعت بن کر، ایک لشکر بن کر، ساتھ لوگ دیں تو مل کر قیام کرو حق کی پاسداری کے لیے، حق کی رونمائی کے لیے۔ لیکن وفرادا، اور اگر ساتھ نہ دینے والے ساتھ نہ دیں اور تم تنہا رہ جاؤ، تب بھی حق کے قیام کے لیے جہاد کرنا اور کوشش کرنا یہ مستثنیٰ نہیں ہے، اس سے انسان کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا، بلکہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کوئی ساتھ دے تو بھی قیام کرو، کوئی ساتھ نہ دے تو تنہا قیام کرو۔ ثم تتفکروا، ثم عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وقفہ کے لیے، کہ فوری طور پہ مت سوچو، ثم تتفکروا، مہلت کے لیے، دیر کے بعد۔ تمہارا سوچنا کام نہیں ہے، نتیجہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر میں قیام کروں گا تو میں مارا جاؤں گا، میں قیام کروں گا تو مجھے ذلت کا سامنا ہوگا، اگر میں قیام کروں گا تو میرا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، اگر میں قیام کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر میں سب کچھ دے بھی دوں تو قیام کے نتیجے میں حق کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ سوچنا قیام کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے ان تقوموا للہ، تم قیام کرو، تم کوشش کرو۔ اب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہے یہ خدا جانتا ہے، چونکہ حق کا دفاع کرنا در حقیقت خداوند عالم کا کام ہے، وہی ہے جو پروردگار ہے، جو ہر چیز کا محافظ و حامی و ناصر و مددگار ہے۔ جب انسان حق کے لیے قیام کرتا ہے تو یہاں ایک بات یاد رکھی جائے کہ اہل باطل حق کو مٹانے کے لیے اور باطل کے چھا جانے کے لیے جو حربیں استعمال کرتے ہیں، وہ کس طرح اپنی اثر پذیری کرتے ہیں، یا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اہل باطل جس چیز سے استفادہ کرتے ہیں وہ انسان کی جہالت ہے، سب سے پہلے جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جہالت
لا علمی کو نہیں کہتے، بے شعوری کو کہتے ہیں۔ عقل کے مقابلے میں جہل ہے، عقل کا نہ ہونا جہالت ہے، بے شعوری جہالت ہے، لا علمی اور کم علمی جہالت نہیں ہے۔ یہ سب سے برا جہل ہے، یہ سب سے بڑا جہل ہے کہ جو عقل، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایک انسان پڑھا لکھا ہو مگر جاہل ہو، عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے، شعور کے عدم شعوری کی وجہ سے یہ شخص جاہل ہو۔ تو اس اعتبار سے جب انسان کم عقل اور بے شعور ہوتے ہیں تو یہ طبقہ جو اہل باطل ہے، یہ اس انسان کی اس بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے توہمات کا شکار کرتے ہیں، وہم پرستی کا شکار کرتے ہیں، اور اس قدر یہ وہم پرستی میں ڈوب جاتا ہے کہ پھر غیر اللہ کی پرستش شروع کر دیتا ہے، اپنے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کبھی آگ کی پوجا، کبھی درختوں کی پرستش، کبھی طرح طرح کی کہانیاں، کبھی چاند ستاروں کو اپنا معبود سمجھنا، اور کبھی یعنی گائے اور جانور اور حیوانوں کو اپنا خالق و مالک سمجھ لینا اور ان کو اپنا خدا سمجھنا، اپنے بتوں ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توہم پرستی ہے کہ جس کو انسانوں کے اندر ایجاد کر کے اہل باطل حق سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کو باطل پرست بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ جو اہل باطل کو عام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی اہل شعور ہو اور ان کی توہمات پرستی میں نہ آئے، اس پھندے میں نہ پھنسے اور اس سے آگے نکل جائے، تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس حق کی معرفت رکھنے والے کو خریدا جاتا ہے۔ اگرچہ حق کو جانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، اہل عقل ہے، باطل و حق کی پہچان رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو خرید لیا جاتا ہے، اور یہ اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنے نفس کی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے دل کے اندر رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے، حرص و لالچ کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے یہ بک جاتا ہے، اور بک کر جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے حق کو دستبردار کر دیتا ہے اور پھر باطل کو اپنا لیتا ہے۔ اور یہ مرحلہ بھی اگر کوئی طے کر جائے کہ کوئی نہ بکے، یعنی شعور بھی رکھتا ہو اور بکے بھی نہیں اور حق کے اوپر کاربند رہے، تو اہل باطل ایک اور رستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو نہیں بکتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، ایسے ظلم و بربریت کا شکار کرتے ہیں، اس طرح اس کے اوپر مظالم کو ڈھاتے ہیں، اس کے خاندان کا نام و نشان مٹا دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہاں ایک انسان کے اندر جب بزدلی ہوتی ہے، جو خوف اور ڈر ہوتا ہے، اس ڈر سے استفادہ کرتے ہیں، اس خوف سے دوچار کر کے اس انسان کو حق سے دور رہنے کی جو وہ اس کو رکھنے کی، باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے انسان اپنے ڈر کی وجہ سے پھر حق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تو ہم سے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے کائنات ہمیں اپنی تعمیر کرنے کی اور اپنے اندر سے جہل اور دنیاوی محبت و لالچ کو دور کرنے کی، اور اپنے خوف کو ختم کر کے شجاعت اور زہد دنیا اختیار کر کے حق پرست بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قیام کے راستے میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔